مرتبہ اللہ جل شانہ امن والہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ سلیمان ایک دریا کے ایک سمندر کے کنارے پر جائیں اور ہماری قدرت کے نظارے کیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین کا حکم پاتے ہی اس مقام پر اس سمندر پر پہنچے۔ دیکھا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں، کوئی ایسا منظر نہیں کہ جس کو دیکھ کے اللہ کی قدرت کو یاد کیا جائے، اس کے عجائبات کو دیکھ کر، اس کی خلاق کائنات کے معاملات کو دیکھ کر اس کی عظمت اور جلالت کو یاد کیا جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کچھ مصاحبین، کچھ مسافرین، کچھ آپ کے ہمراہ رہنے والے ساتھی بھی تھے، اور چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ جنات پر بھی حکومت فرمایا کرتے ہیں، تو آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ اللہ پاک نے تو مجھے یہی مقام بتایا تھا کہ اس کی عظمت اور جلالت کو دیکھنے کا، اس کی شان کے نظاروں کا، یہ جنات تم میں سے ایک جائے اور سمندر کے اندر کی خبر میرے پاس لے۔ چنانچہ ایک جن حکم پاتے ہی سمندر میں اتر گئے، سمندر میں غوطہ لگایا، غوطہ لگا کر دوبارہ واپسی آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی میں سمندر میں گیا لیکن تے تک نہ پہنچ سکا، میں تے تک نہ پہنچ سکا، کوئی خبر نہ لا سکا۔ اللہ کے نبی نے اس سے زیادہ طاقتور جن کو حکم دیا کہ جاؤ تم سمندر میں غوطہ لگاؤ اور اندر کی خبر لاؤ۔ چنانچہ اس سے طاقتور جن بھی سمندر میں گیا، غوطہ لگایا، اس سے دگنی گہرائی میں پہنچا لیکن خبر نہ لا سکا۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور سمندر میں غوطہ لگاؤ اور سمندر کی تہ میں جا کر سمندر کے حالات اور معاملات کو دیکھ کر آؤ، اللہ کس عجائبات کا حکم فرما رہا ہے، ان عجائبات کو میرے سامنے لے۔ یعنی اللہ کے نبی یہ جانتے تھے اور یہ جانتے ہیں کہ جو کام جنات نہیں کر سکتے وہ کام ایک اللہ کے نبی کے وزیر کر سکتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا واضح ہو گیا نا، ان احادیث میں بھی ہمارا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے۔ بس قسمت یہ ہے کہ جنہیں نظر ہی نہیں آتا، وہ کانے اور اندھے ہو گئے کہ اپنے عقیدے کو نہیں پہچان پاتے۔ چنانچہ اللہ کریم کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا، وہ کوئی خبر نہ لا سکا، دوسرے جن کو حکم دیا وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ جو کہ آپ کے وزیر تھے انہیں حکم دیا کہ اے آصف بن برقیہ سمندر میں جاؤ اور تہ میں جا کر اس کی خبر لاؤ۔ آپ نے حکم پاتے ہی سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ میری اور آپ کی طرح وہ بھی انسان تھے، انہیں بھی سانس لینے کی ضرورت تھی، وہ پانی میں رہنے والے نہیں تھے بلکہ وہ خشکی میں رہنے والی مخلوق تھی۔ لیکن جب اللہ کریم کے نبی کا حکم آیا کہ اے آصف بن برقیہ سمندر میں جاؤ اور غوطہ لگاؤ اور اس کی تہ میں جا کر اندر کے معاملات کی خبر لاؤ، حضرت آصف بن برقیہ سمندر میں اترے، اس کی تہ میں اتر کر آپ نے سمندر کی تہ میں غوطہ لگانے کے بعد آپ نے سمندری گنبد، کافوری 4 دروازوں والا گنبد لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کے دیگر مصاحبین بھی بڑے حیران ہوئے، جو کام جنات نہیں کر سکے وہ ایک عام شخص، جن تو ہم سے زیادہ طاقتور ہے نا، لیکن وہ ایک عام شخص نے کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس سمندر کو ملاحظہ فرمایا تو دیکھا کہ وہ سمندری گنبد دراصل کافوری گنبد ہے، سفید کلر کا کافوری گنبد ہے جس کے 4 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ جو ہے ہیرو کا ہے، دوسرا دروازہ زمرد کا ہے، تیسرا دروازہ یاقوت کا ہے۔ ہر دروازہ کھلا ہونے کے باوجود اس سمندری گنبد میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر! جب آپ نے مزید ملاحظہ فرمایا تو دیکھا اس سمندری گنبد میں ایک آدمی، ایک شخص جو ہے
نماز پڑھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ واقعی یہ کوئی اللہ کا خاص اور خاص الخاص بندہ ہے جس پر اتنا انعام کہ سمندر کی تہ میں اللہ کریم نے اس کی عبادت کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا اپنے معاملات، اپنے حالات کو میرے سامنے بیان کیا جائے۔ وہ شخص بڑی ہی عاجزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں یہاں 2 دن سے، 4 دن سے، ہفتے سے، مہینے سے، سالوں سے نہیں، بلکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جان گئے کہ اس شخص کو اس سمندری گنبد میں رہتے ہوئے 2000 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی جوانی کا عالم یہ ہے کہ اس کی داڑھی کے بال بھی کالے ہیں، اس کے سر کے بال بھی کالے ہیں۔ اتنی عنایت، اتنی نوازشات، اتنا کرم، اتنا فضل۔ اس نے اپنی غذا کے بارے میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہر روز ایک پرندہ آتا ہے، اپنی چونچ میں کچھ زرد یعنی پیلی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں۔ اللہ کریم نے دنیا جہان کی نعمتوں کی لذت اس کھانے میں رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں مزید عرض کرنے لگا کہ نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے غنودگی آتی ہے، نہ مجھے سستی آتی ہے، نہ مجھے وحشت ہوتی ہے، نہ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے کہ اللہ پاک کا اتنا کرم، اللہ پاک کی اتنی نوازشات کہ عبادت کے لیے اللہ کریم نے اس کے لیے کیسا مقام کا انتخاب فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے خاص بندے، اے اللہ کے محبوب بندے، اے اللہ کے نیک بندے، تیرا کون سا عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ کریم نے تجھے یہ اعزاز، تجھے یہ مقام بلندی عطا فرما دیا۔ وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا مقام، میری عزت اور بلندی یہ میری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بات کی وضاحت کرو، اس بات کی تفہیم کرو۔ وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، دراصل بات یہ ہے کہ میرے والدین بہت زیادہ بوڑھے تھے، میرے والدین ضعیف العمر تھے، 17 سال تک میں ان کی خدمت کرتا رہا، اتنی خدمت کی بوقت انتقال۔ اب ان کی وقت انتقال آ گئی۔ میری والدہ نے جب یہ ساری خدمتیں دیکھی، محبتیں دیکھی، اس وقت میری والدہ نے میرے لیے یہ دعا کی کہ اللہ کریم تجھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اور میرے والد کی جب انتقال کا، وصال کا وقت آیا تو انہوں نے دعا کری، اللہ کریم تیرا عبادت میں ایسی جگہ دل لگا دے کہ جہاں شیطان بھی مداخلت نہ کر سکے۔ تو اللہ کریم نے میرے والدین کی دعا کو مستجاب فرما لیا، میرے والدین کی دعا کو مقام قبولیت عطا فرما دیا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا، اللہ کریم نے اس سمندر کے قریب اس سمندری گنبد کا اہتمام کر دیا اور میں اس گنبد میں داخل ہو گیا۔ بحمدہ تعالی اللہ کریم نے مجھے درازی عمر بالخیر بھی عطا فرما دی ہے، اور اللہ کریم نے میرا ایسی جگہ عبادت میں دل لگایا کہ آج تک شیطان بھی اس پہ مداخلت نہ کر سکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ والدین کی دعا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کریم تم پر رحم فرمائے، اللہ کریم تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ اپنے والدین کی اطاعت، اپنے والدین کی فرما برداری کرتے رہو اور اپنے والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اب یہ کسی والدین کی اطاعت و فرما برداری کا معیار بیان کیا